فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار اور آپ کے ساتھ آج ایک نئی کتاب کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں۔ کتاب تو نئی ہے لیکن اس کتاب کا حصہ اول ہم پڑھ چکے ہیں جس کا نام ہے سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کا حصہ دوم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کتاب کی تفصیلات مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم پڑھیں گے جملہ حقوق محفوظ ہیں، کیونکہ اس میں ساری چیزیں ساری انفارمیشنز ہم تک پہنچیں گی۔ کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤلف حجت الاسلام علامہ محمدی اشتہاردی، الف شین تے ہے الف رے دال چھوٹی ہے۔ مترجم ہے حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، ادبی تعاون راشدہ عطا شاہ، تصحیح مظہر عباس چودھری، پروف ریڈنگ اسد علی ڈار، شعر محمد عابد مولائی، اور فنی تعاون زہرا بطول جعفری، محدثہ بطول جعفری، تزئین محمد عمران حیدر جعفری، معصومہ بطول جعفری ایم اے، کمپوزنگ ایم اعجاز احمد، احتشام اعجاز، اشاعت ہشتم، ہدیہ 600 روپے، تعداد 500، ملنے کا پتہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، الحمد مارکیٹ فرسٹ فلور، دکان نمبر 20 غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور۔ فون نمبر ہیں 2 دیے ہوئے، نوٹ کیجیے 04237225252 اور دوسرا ہے 030145752120۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، جو کہ صفحہ جس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، میں اضافہ جات۔ تو آئیے اب ہم اس کا خراج عقیدت کی ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر 4 ہو گیا ہے یہ، یوں ایک پیج پہ تھوڑی معلومات دیکھتے یہاں پر ہے خراج عقیدت، جو کہ سید رضی جعفری نقوی اور جو سربراہ تنظیم المکاتب کراچی پاکستان ہیں، ان کی جانب سے یہ خراج عقیدت کے عنوان سے جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی جعفر نقوی کا ادارہ منہاج الصالحین کے سربراہ مولانا ریاض حسین جعفری فاضل قم کو خراج عقیدت۔ گرامی مرتبت حجت الاسلام مولانا ریاض حسین جعفری صاحب، سرپرست ادارہ منہاج الصالحین، السلام علیکم، مزاج مبارک، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ لکھا ہے کینیڈا میں قیام کے دوران ایک مومن کے ذریعے آپ کے ادارے کی شائع کردہ متعدد کتابوں نے میرے یہاں کے قیام کو نہایت خوشگوار بنایا۔ آپ نے جس خلوص کے ساتھ لاہور میں ادارہ منہاج الصالحین کی بنیاد رکھی وہ نہایت قابل تحسین ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام آپ تسلسل کے ساتھ متعدد دینی موضوعات پر ایک سے ایک گراں قدر نگارشات پیش کر رہے ہیں، جن سے لاکھوں بندگان خدا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ کتابوں کی تیاری، اشاعت اور ترسیل کس قدر مشکل کام ہے، چونکہ میرا خاندان وہ ہے جو 1875 عیسوی سے اس خدمت میں مصروف ہے۔ میرے دادا فخر الحکماء مولانا سید علی اظہر صاحب نے کھجوا کاف ہے جیم واو الف کھجوا بہار میں 1875 عیسوی میں ادارہ اصلاح الف سواد لام الف ہے اصلاح کی بنیاد رکھی، اور 1898 میں ماہنامہ اصلاح، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ماہنامہ اصلاح جاری کیا، جس کے مدیر اول مولانا سید علی حیدر صاحب تھے،
اور میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ والد صاحب مرحوم نے اپنی تصنیفات جوہر قرآن، تصویر ازا، تاریخ ائمہ، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر موضوعات پر اپنی 100 سے زیادہ تصانیف کے ذریعے بر صغیر کے گوشے گوشے تک اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے نہایت گراں قدر نگارشات پیش کیں۔ پھر بڑے بھائی مولانا سید محمد باقر شاہ مرحوم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے اور میں ان کے دوش بدوش ان سارے کاموں میں شریک و سہیم تھا۔ اس لیے مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ مذہبی کتابوں کی اشاعت پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں خون جگر صرف کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کی خدمات کو دیکھتا ہوں تو دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت لاہور حاضر ہوا تو ٹھوکر نیاز بیگ میں آپ سے ملاقات کر کے خراج تحسین پیش کروں گا۔ معبود آپ کو سلامت رکھے، طویل زندگی عطا فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے اور آپ کی خدمات کا آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ وسلام علامہ سید رضی جعفری نقوی، سربراہ تنظیم المکاتب، کراچی، پاکستان۔ سامعین، اس کتاب کے کل 523 صفحات ہیں، لیکن کس صفحے پر کیا کچھ ہے اس کو جاننے کے لیے ہم اس ترتیب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام اور حر کے درمیان گفتگو، پیج 17۔ امام علیہ السلام کا خطبہ بیضہ، پیج 20۔ امام مظلوم حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود، پیج 21۔ نمائندہ امام علیہ السلام کی عمر بن سعد کے ساتھ گفتگو، پیج 31۔ امام علی مقام علیہ السلام کی عمر بن سعد سے گفتگو، پیج 33۔ اہل بیت علیہ السلام پر پانی کی بندش، پیج 39۔ شب عاشور کے واقعات، پیج 46۔ اصحاب امام علیہ السلام کا اظہار وفاداری، پیج 46۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کو یاد کرنا، پیج 51۔ شب عاشور خیام حسینی کی نئی ترتیب، پیج 52۔ شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی فریاد اور بے تابی، پیج 53۔ شب عاشور خدا سے راز و نیاز، پیج 55۔ شب عاشور نافع بن ہلال، نون الف فے عین، بے نون بن اور ہے لام الف لام کی پہرہ داری، پیج 56۔ پھر ہے بریر بن حزیر کی خوش طبعی، پیج 60۔ پھر ہے شب عاشور بنی ہاشم علیہ السلام کے بنی ہاشم کے جوانوں اور اصحاب کا اپنے خیموں میں عہد و پیمان، پیج 60۔ امام مظلوم علیہ السلام کا خواب، پیج 61۔ صبح عاشور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی اذان، پیج 62۔ اور اس کے بعد واقعات روز عاشورہ، پیج 63۔ لشکر باطل کی صفارائی، پیج 64۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لشکر یزید کو واعظ و نصیحت، پیج 66۔ اصحاب سید الشہداء، پیج 69۔ پھر ہے حر بن یزید ریاحی، پیج 71۔ مخدرات آل اطہار علیہ السلام سے معافی کی درخواست، پیج 77۔ حضرت حر رضی اللہ کے بیٹے کا جہاد کے لیے میدان میں جانا، 79۔ حر کی شہادت، 81۔ امام زین العابدین علیہ السلام لاشہ حر پر، 86۔ شہادت مصعب میم صاد عین بے بن یزید ریاحی رضی اللہ، پیج 86۔ حر کے غلام عروہ کی شہادت، 87۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ کی شہادت، پیج 88۔ مسلم بن اوسجہ کے فرزند کی شہادت، 92۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ کی شہادت، 93۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ کو سلام، پیج 95۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ اور قبیلہ بنی اسد، 96۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ کی شہادت، 97۔ قبیلہ اسد کا بوڑھا شہید، پیج 100۔ پھر ہے بنتا نہیں تھوڑا سا مجھے اس کی دیکھنا پڑے گا، یہ بہت جنادہ ہے، اچھا جیم پہ پیش ہے، نون الف دال ہے، جنادہ رضی اللہ اور ان کے بیٹے کی شہادت، پیج 102۔ شہادت جون رضی اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے غلام ابی ذر غفاری، پیج 103۔ پھر ہے انیس بن معقل، میم عین قاف لے لام، پیج 108 پر۔ پھر ہے حجاج بن مسروق رضی اللہ، مؤذن امام علیہ السلام کی شہادت، پیج 108۔
پھر احفا حف ہاف ہے فے ہے الف فے حفحاف بن مہند رضی اللہ کی شہادت 109. کربلا کا آخری شہید سوید بن عمر 111. شہدائے اہل بیت علیہم السلام 112. اعداد و شمار کے آئینے میں شہدائے کربلا کی تعداد 113. کوفے سے انصار امام علیہ السلام کی تعداد 113. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میدان کربلا میں شہید ہوئے پیج 113. شہداء کے ہم رکاب شہید ہونے والے غلام پیج 113. سید الشہداء کے وہ اصحاب جو کربلا میں قیدی بنا کر شہید کیے گئے 113. اولاد ابی طالب علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے یہ بھی پیج 113 پر یہ تمام چیزیں لکھی ہیں. آگے چلتے ہیں. وہ شہداء جن کے لاشوں پر سید الشہداء نے روز عاشورہ مرثیہ پڑھا پیج 114. وہ شہداء جن کے لاشوں پر امام مظلوم علیہ السلام پاپیادہ پہنچے 114. وہ شہداء جن کے سر مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکے گئے 114. نابالغ بچے جو کربلا میں شہید ہوئے 114. وہ شہداء کربلا جن کے لاشیں روز عاشور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے 115. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہید ہونے والے پیج 115. کربلا کی شہید خاتون 115. جن شہداء کی مائیں روز عاشورہ کربلا میں موجود تھیں پیج 115. پھر ہے کہ امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر ضربات کی تعداد پیج 115 اور اولاد حسین علیہ السلام پیج 116. اب اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے کی جانب کتاب کے جہاں پہ لکھا ہے شہدائے بنی ہاشم کے احوال پیج 118. شہادت حضرت علی اکبر علیہ بن الحسین علیہ السلام پیج 118. جب خیام میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پہنچی 128. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کربلا میں 130. حضرت عبداللہ بن امام حسن علیہ السلام کی شہادت 132. شہزادہ قاسم بن الحسن علیہ السلام کی شہادت 136. کربلا میں حضرت حسن مصنع علیہ السلام کا زخمی ہونا 141. حضرت عبداللہ اصغر بن الحسن علیہ السلام کی شہادت 143. فرزندان حضرت سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی شہادت 145. کاش میں عبداللہ میں بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ بھی کربلا میں ہوتا پیج 151. سردار کربلا علمدار کربلا قمر بنی ہاشم حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی شہادت پیج 152. عظمت عباس 154. حضرت عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے القابات 157. اہمیت پرچم 158. حضرت عباس علیہ السلام وفا کی قربان گاہ میں 159. برادران عباس علیہ السلام کی شہادت 160. فرزندان عباس علیہ السلام وفا کی قربان گاہ پر 162. التش کی صدائیں 164. زہیر بن قین سے غازی عباس کی ملاقات 165. غازی عباس علمدار علیہ السلام میدان جنگ میں 166. پھر ہے عباس علیہ السلام کا فرات پر قبضہ 167. مشق سکینہ تیروں کے نشانے پر 172. آیا ہے علم پیج 176. حضرت عباس علیہ السلام کا گریہ 177. ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ 178. عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا ایک اور نقشہ 179. عباس علیہ السلام مسیل جعفر طیار علیہ السلام 182. امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ 183. مزید تذکرہ عباس علیہ السلام 184. سر عباس علیہ السلام 187. اور پھر ہے خیام حسینی علیہ السلام کے نزدیک معصوم بچے کی شہادت 189. عبداللہ رضی رے زوادی عین کی شہادت 189. شہادت علی اصغر علیہ السلام 192. زبان حال سے رباب سلام اللہ علیہ کا مرثیہ اصغر 195. کتنی دل سوز تھی شہادت علی اصغر علیہ السلام 196. لاشہ علی اصغر علیہ السلام کو جو دیکھا سکینہ نے 197. فضیلت وہی ہے فضیلت وہی جس کی دشمن گواہی دے فضیلت وہی جس کی دشمن گواہی دے پیج 198. پھر آ گیا جی مین چیپٹر سید الشہداء امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مصائب پیج 200. امام حسین علیہ السلام کی شہادت 201.
202, اہل حرم سے ودا 202, امام حسین علیہ السلام کا امام سجاد علیہ السلام سے ودا کرنا 205, امام مظلوم علیہ السلام کا جگر سوز و دل خراش ودا 210, امام مظلوم علیہ السلام کا اہل حرم سے دوسرا ودا 211, امام علیہ السلام کا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے ودا 213, پیاسی سکینہ امام علیہ السلام کے پیچھے 214, زینب سلام اللہ علیہ زینب بہن الوداع پیش 215, آیت اللہ اصفہانی کے اشعار 217, وصیت ماں زہرا سلام اللہ علیہ کا یاد آنا 219, سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا بابا کو پکارنا 220, خیام حسینی تیروں کے نشانے پر 220, امام حسین علیہ السلام ایک عظیم بہادر 222, اتمام حجت 226, فرزند حیدر کرار علیہ السلام کی جنگ کا ایک انداز 229, امام علیہ السلام دریائے فرات کے قریب 233, تن بتن جنگ 234, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا استغاثہ 238, امام مظلوم کی شہادت 239, امام علیہ السلام کی شمر کے ساتھ گفتگو 243, امام علیہ السلام کی نماز مناجات 244, امام علیہ السلام کی مصیبت کے دلسوز واقعات 250, ہائے امام مظلوم علیہ السلام 251, امام علیہ السلام فرات پر 252, پیاسے بچوں کی فریاد 253, امام باقر علیہ السلام سے روایت 254, ذوالجناح اے ذوالجناح 254, سکینہ اور ذوالجناح 256, ذوالجناح کے بارے میں ایک تحقیق 259, کیا ذوالجناح ایک فرشتہ تھا 260, ذوالجناح کی تحقیق خاص مقصد کے لیے تھی 261, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گھوڑے 262, ذوالجناح آقا حسین علیہ السلام کے پاس 266, وجہ و نظریہ شبیہ ذوالجناح 267, لاہور میں عزاداری کا آغاز 269, شبیہ ذوالجناح کے حالات اور تیاری 271, شبیہ ذوالجناح کا آغاز 271, یوم عاشور ذوالجناح کا کردار 276, پھر آ گیا یہاں پہ لکھا ہے حصہ سوم, اس سے پہلے حصہ اول دوم تو نہیں لکھا تھا, بہرحال یہاں پہ لکھا ہے حصہ سوم, جس پہ لکھا ہے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 286, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندان رسالت پر مصائب 288, پھر ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو 288, پھر ہے لوٹتے بھی ہو اور روتے بھی ہو 291, حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں 292, اے پھوپھی جان کیا آپ کے پاس چادر ہے 293, جب خیموں کو آگ لگا دی گئی 295, جب علی علیہ السلام کی بیٹی شعلوں کی زد میں علی بن گئی 298, بچوں اور ایک خاتون کی شہادت 300, ساربان کا ظلم 301, شہدائے کربلا کے سرہائے بریدہ 305, امام مظلوم علیہ السلام کا سر خولی کے تنور میں 307, اے خون آلودہ سر تیرا جسم کہاں ہے, خولی کی بیوہ کا مرثیہ پیش 308, آ گئی شام غریباں 311, اے شہدائے کربلا الوداع 317, 11 محرم کے مصائب پر ایک نظر 322, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو 326, سید سجاد شہداء کی لاشوں پر 329, کربلا کے بے کفن لاشوں الوداع 332, شہدائے کربلا کی تدفین 335, شہدائے کربلا کو کس طرح دفن کیا گیا 336, امام سجاد علیہ السلام حضرت غازی عباس علیہ السلام کے لاشے پر 340, شہدائے کربلا کی قبور کے بارے میں اشعار 343, پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے اسیران اہل بیت علیہ السلام کوفے میں پیج 346, اس کے بعد اگلا چیپٹر ہائے کوفہ اور اسیران اہل بیت علیہ السلام 347, اس پہ مزید جو ہیں وہ ہیں اسیران اہل بیت کو کوفے کے باہر روکنا 348, سیدہ ام کلثوم کا خطبہ 350, مسلم نامی معمار کا بیان 355, حضرت ام المصائب کا مرثیہ 357, پھر بازار کوفہ میں سیدہ زینب کا خطبہ 361, دربان ابن زیاد پیج 366, احتجاج مختار 373, ایک غیور مسلمان جابر کا نذرانہ جاں اور ابن زیاد کی موت 374, مادر علی اصغر علیہ السلام کا مرثیہ 375, اسیران اہل بیت علیہ السلام زندان کوفہ میں 377, سر حسین علیہ السلام کا نوک نیزہ پر تلاوت کرنا 379, عبداللہ بن عفیف این فے یہ فے نابینا رضی اللہ کی شہادت
381, کوفے سے شام تک 383, اسیران اہل بیت علیہم السلام قصر بنی مقاتل میں 384, قصر بنی مقاتل کا سانحہ 385, فرزند حسین علیہ السلام محسن علیہ السلام کا سخت ہونا 387, قافلہ اسیران اہل بیت علیہم السلام اسقلان میں عین سین قاف لام الف نون اسقلان میں پیش 388, اسیران شہر بالبک میں بے عین لام بے کاف میں 392, امام مظلوم علیہ السلام کا سر دیر راہب میں, سر یا تو دیر راہب ہے یا دیر راہب میں 393, اگلا چیپٹر ہے اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام میں داخلہ 399, ورود شام اور سہل بن سعد ساعدی انصاری کا واقعہ 401, ایک تابعی کا مرثیات 405, اسیران اہل بیت علیہم السلام دربار یزید میں 406, حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پھپھی زینب سلام اللہ علیہ کی پناہ لینا 409, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 410, سفیر روم دربار یزید میں 412, سید سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم دینا 413, حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی المناک حالت 415, سفیر روم کا اعتراض 417, 7 غم سید سجاد کی زبان پر 419, امام سجاد علیہ السلام کا مرثیہ 420, ایک شامی کی گستاخی 421, سید سجاد کی زبان سے مصائب 423, دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ 424, دربار یزید میں سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ 433, سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا خواب 448, ہند کی قیدیوں کے ساتھ ملاقات 449, حضرت رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جن کی دردناک شہادت شام میں ہوئی 454, اہل بیت علیہ السلام کی شام سے رہائی 460, جب کارواں کربلا کی راہ پر پہنچا 463, امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس کہاں دفن ہے 471, آگے ہم آگئے ہیں حصہ چہارم یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کی ہیڈنگ ہے شہدائے کربلا کے چہلم کے واقعات 473 پیج پر, پھر ہے شہدائے کربلا کے چہلم کے واقعات 475, حضرت جابر رضی اللہ اور عطیہ کی امام علیہ السلام کی قبر اقدس پر حاضری 475, جابر اور عطیہ کا تعارف 479, عطیہ اوفی این وافی چھوٹی رضی اللہ 480 پیج پر, پھر جابر کس ماہ وسن کی کس تاریخ کو دوبارہ پڑھتے ہیں, جابر کس ماہ و سن کی کس تاریخ کو زیارت امام علیہ السلام کے لیے پہنچے, پیج 481, سید الشہداء کی زیارت کا ثواب 482, الوداع اے شہیدان راہ حق 483, پہلا وداع 483, دوسرا وداع 483, تیسرا وداع 484, چوتھا وداع 484, سکینہ بنت حسین علیہ السلام کا مرثیہ 485, اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں 486, ام کلثوم کا مرثیہ 486, مدینے والوں کے نام بشیر کا پیغام 488, مادر عباس سلام اللہ علیہ کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ملاقات 491, امام سجاد علیہ السلام کا اہل مدینہ سے خطاب 492, اہل بیت علیہ السلام کا مدینہ میں داخلہ 493, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مجلس عزا 497, اہل بیت علیہ السلام قبر زہرا پر 499, حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ روضہ رسول پر پیج 500, امام سجاد علیہ السلام کا مرثیہ روضہ رسول پر 501, محمد حنفیہ سے ملاقات 502, مدینہ میں عزاداری 503, حضرت ام البنین کے مصائب 504, ام البنین کا مرثیہ 506, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عباس علیہ السلام سے محبت 511, مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 512 پیج پر 512, پھر ہے امیر مختار کون, اس میں سوالیہ نشان ہے, پیج 516, پھر ہے حمایت مسلم میں مختار کا قید ہونا 517, اور اس کے بعد ہے قیام مختار 519, یزید کی ہلاکت 520, امیر مختار کی کامیابی 521, ابن زیاد کا قتل 523. تو یوں یہ ساری جو فہرست ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر
کر دی گئی۔ اور اب ہم نے یہ 16 صفحات یہاں پہ اس فہرست میں مکمل کیے، اور اب آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 7 پر ہیڈنگ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اور حر رضی اللہ کے درمیان گفتگو۔ تفصیلات یہ ہیں کہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے سپاہ حر کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا انورٹڈ کاما اے لوگو، اگر تم نے تقوی و پاک دامنی کو اپنا شعار بنایا اور صاحب حق کو پہچانا تو خداوند متعال کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں اور ہم بنی امیہ سے زیادہ حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ یہ لوگ تمہارے درمیان ظلم و جور سے برتاؤ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تم نے مجھے خطوط لکھے اور قاصد بھیج کر اپنی رہنمائی کے لیے بلایا ہے۔ اگر تمہارا نظریہ تبدیل ہو چکا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں تو کوئی حرج نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حر رضی اللہ نے جواباً عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور ان وفود کی کوئی خبر نہیں جنہوں نے آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عقبہ بن سمعان سین میم عین الف نون سے فرمایا کہ وہ تھیلا جس میں خطوط ہیں لاؤ۔ وہ تھیلا لایا گیا اور ان سب خطوط کو حر کے سامنے کھول کر ڈال دیا گیا۔ حر نے ان خطوط کو دیکھا اور کہا، میں یہ خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری فقط یہی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر بھی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو آپ سے جدا نہ رہوں، یہاں تک کہ آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے حوالے کر دوں۔ امام علیہ السلام حر کی گفتگو سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری موت تیری فکر سے زیادہ نزدیک ہے۔ حر خاموش ہو کر سنتا رہا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، سامان سفر باندھو، ہمیں واپس جانا ہے۔ جب قافلہ حسینی علیہ السلام واپسی کے لیے تیار ہو گیا تو حر کاروان حسینی علیہ السلام کے مانے ہوا، میم الف نون عین مانے ہوا، اور اس نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ تو امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ حر نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور عرب میری ماں کا اس طرح نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا اسی طرح نام لیتا، لیکن خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں سوائے تعظیم و تکریم کے کوئی الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم چاہتے کیا ہو؟ ہم تو واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حر نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام علیہ السلام اور حر کے مابین اس بات پر تکرار ہوئی۔ حر نے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ مامور ہوں کہ آپ علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑوں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ اب آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کو جائے اور نہ ہی مدینے کی طرف، تاکہ میں ابن زیاد کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ ممکن ہے کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے تاکہ میں آپ جیسی مقدس ہستی سے جنگ کرنے سے بچ جاؤں۔ پھر حر نے امام علیہ السلام کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے اپنی جان کی حفاظت فرمائیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ علیہ السلام نے جنگ کی تو آپ مارے جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا میرے قتل سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ گفتگو کے آخر میں امام علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ قبیلہ اوس کے ایک مسلمان نوجوان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا چاہی تو اس کے چچا زاد بھائی نے اسے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کیا قتل ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نوجوان نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔ سامعین، یہ اشعار جو ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھ لیں کیونکہ یہ اشعار جو ہیں وہ غالباً عربی میں ہیں۔ ترجمہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اور موت نوجوان کے لیے عیب نہیں ہے، اور جب کہ اس کی نیت ہو اور اسلام کی حالت میں جنگ کرے، نیک لوگوں کے راستے
راستے میں اپنی جان قربان کرے اور ہلاک ہونے والوں سے جدا ہو جائے اور مجرموں سے رخ موڑ لے۔ پس اگر اس صورت میں اور اس مقصد کے ساتھ زندہ رہا تو پشیمان ہوں گا، نہ میرے لیے کوئی ملامت ہوگی، اور تمہیں یہ ذلت گوارا ہے کہ تم زندہ رہو اور تمہاری ناک کو مٹی پر رگڑا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے ان اشعار کا ترجمہ پڑھا۔ جب حر نے امام علیہ السلام کے یہ اشعار سنے تو وہ امام علیہ السلام کے ارفع و اعلیٰ مقاصد کو بھانپ گیا کہ امام علیہ السلام راہ حق میں شہید ہونے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام قادسیہ اور عزیب، عین ہے، یہ عین پہ پیش ہے اور زال ہے، عزیب کے راستے سے مڑ کر ذرا بائیں طرف میلان کر کے روانہ ہو گئے اور حر بھی لشکر سمیت آپ کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کوفے سے آنے والے 4 اشخاص امام علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ نافع بن ہلال، نون الف فے عین، نافع بن ہلال، ترماح بن عدی، توئرے میم الف ہے، ترماح بن عدی، عدی عین سے ہے، اور مجمع بن عبداللہ تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور محب اہل بیت علیہ السلام تھا۔ حر نے کہا کہ یہ اہل کوفہ ہیں، میں انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے انصار ہیں، یہ میری حمایت میں کوفے سے آئے ہیں اور ان لوگوں کی طرح ہیں جو مدینے سے میرے ساتھ آ رہے ہیں، میں ان کی اسی طرح حمایت کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کروں گا۔ پس حر ان 4 لوگوں سے معترض ہونے سے باز آ گیا۔ پھر لکھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان جوانوں سے کوفے کے حالات دریافت کیے تو مجمع بن عبداللہ نے عرض کیا کہ کوفے کے اشراف کو کثیر مال و دولت سے خرید لیا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت تو ہے، وہ بنی امیہ کے ظلم و ستم سے خوف زدہ ہیں، ان کی تلواریں جب بھی نیام سے نکلیں گی بنی امیہ کی حمایت میں نکلیں گی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے قاصد قیس بن مسحر، میم سین ہیرے میم پہ پیش ہے، مسحر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا حسین ہے سواد یہ نون، حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد ملعون نے انہیں حکم دیا کہ ممبر پر جا کر آپ علیہ السلام اور آپ کے بابا علیہ السلام پر تبرہ کریں اور بنی امیہ پر درود و سلام بھیجیں، لیکن قیس بن مسحر ممبر پر گئے اور اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا اور بنی امیہ پر لعنت بھیجی اور تبرہ کیا۔ پھر لوگوں کو آپ علیہ السلام کی نصرت کی طرف بلایا اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کے کوفے آنے کی خوشخبری دی۔ ابن زیاد یہ سب کچھ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ قیس بن مسحر کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ جب آقا حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں سنا تو بہت روئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ یوں اشک بار ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ آیت قرآنی پڑھی، ترجمہ جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ ترجمہ مومنین سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا اور کچھ انتظار میں ہیں لیکن تبدیل نہیں ہو سکتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ سامعین، یوں ہم پیج 20 تک پڑھ چکے۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد اگلی نشست میں پڑھیں گے جس کا عنوان ہے امام علیہ السلام کا خطبہ بیضا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔